بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 263 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الکراہیہ کی پہلی فصل فی الاکل والشرب سے متعلق پڑھیں گے۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ اس فصل میں کل 5 چیزوں کا حکم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بحث وہ اللبن کاللحم اس بات سے متعلق ہوگی کہ دودھ یہ گوشت کے تابع ہے، لہذا جس جانور کا گوشت پاک حلال ہے اس کا دودھ بھی پاک اور حلال ہوگا۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر حکم الاوانی مختلف چیزوں سے بنے ہوئے برتنوں کا حکم ذکر کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر حکم المفضض وہ برتن جس پر سونا یا چاندی چڑھایا ہوا ہو اور اس پر سونا یا چاندی چڑھی ہوئی ہو تو ان برتنوں کا حکم اور ان اشیاء کے استعمال کا حکم ذکر فرمائیں گے۔ چوتھے نمبر پر من یقبل قولہ فی الدیانات والمعاملات، دیانات اور معاملات میں کن کن لوگوں کا قول قبول کیا جائے گا اور کن کن لوگوں کا قول قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے متعلق بحث فرمائیں گے۔ اور آخر میں خاتمۃ الباب ہوگا اور اس میں چند ایک مسائل مصنف علیہ الرحمہ ذکر کریں گے۔ تو ان تمام اشیاء کا حکم اور تفصیل جاننے کے لیے اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں فصل فی الاکل والشرب کرہ لبن الاتان والاکل والشرب والادہان والتطیب من اناء ذهب وفضة للرجل والمرأة لا من رصاص وزجاج وبلور وعقيق، وحل الشرب من اناء مفضض والركوب على سرج مفضض والجلوس على كرسي مفضض ويتقي موضع الفضة، ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة والمملوك والصبي في الهدية والإذن والفاسق في المعاملات لا في الديانات، ومن دعي إلى وليمة وثمه لعب وغناء يقعد ويأكل۔ في الأكل والشرب کھانے پینے کی چیزوں کے حلال اور حرام کے بیان میں مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب الکراہیہ کی سب سے پہلی فصل میں کھانے اور پینے کی چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانے اور پینے کی چیزوں کو حاجت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے انہی کا ذکر فرمایا۔ تو سب سے پہلا مسئلہ فرماتے ہیں کرہ لبن الاتان، مکروہ ہے گدی کا گوشت، گدی اور گھوڑے کا گوشت یہ مکروہ ہے۔ اور سبق نمبر 262 میں ہم نے پڑھا تھا کہ کراہت جب مطلقاً ذکر ہو تو اس سے مراد مکروہی تحریمی ہوتا ہے۔ گدی کا گوشت جو ہے یہ مکروہی تحریمی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ دودھ جو ہوتا ہے یہ گوشت کے تابع ہوتا ہے۔ جب گوشت کے تابع ہوتا ہے تو گدی اور گھوڑے کا گوشت جو ہے یہ حرام ہے، ناجائز ہے، تو لہذا جو چیز اس گوشت سے بنے گی تو وہ بھی حرام اور ناجائز ہوگی۔ تو لہذا جب گدی کا گوشت حرام ہے تو اس کا دودھ بھی حرام ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگا، اس کا استعمال یہ ناجائز ہوگا۔ اسی طرح عزیز طلبہ، ہر وہ مرغی اور ہر وہ گائے وغیرہ جو جلالہ ہو، گندگی کھاتی ہوں اور گندے جگہوں میں گھومتی پھرتی ہو اور وہی اس کی غذا ہو، تو ایسے بھینس، ایسا گائے وغیرہ ان کا دودھ بھی جو ہے وہ قابل استعمال نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ گندگی کھاتی ہے اور گندگی ہی ان کی غذا ہے، اس سے جو وہ گوشت بنتا ہے اور گوشت پلتا پھولتا ہے وہ گوشت بھی استعمال کرنا مکروہ ہوتا ہے، تو اسی طرح اس گوشت سے جو دودھ حاصل ہوگا اس کا استعمال بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ پھر جو جلالہ مرغی اور جلالہ گائے وغیرہ ہوں، یعنی ہمیشہ سے سالوں سے جو گندگی کھاتی ہوں، تو ان کو
دودھ اور گوشت پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو 40 یا 2 مہینے متواتر جو ہے پاک صاف ستھری جگہ میں رکھ کر صاف غذا کھلائی جائے، تو اس کے بعد ان کو گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے اور دودھ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ والعقل والشرب والادہان والتطیب، والعقل کھانا، والشرب اور پینا، والادہان اور تیل لگانا، والتطیب اور خوشبو لگانا۔ تو جس طرح دودھ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، اسی طرح کھانا، پینا، تیل لگانا، خوشبو لگانا من اناء ذہب و فضۃ، سونے اور چاندی کے برتن سے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ سونا اور چاندی کے جو برتن ہیں اس کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تلبسوا الحریر ولا الدیباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحائفها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، کہ تم ریشم اور دیباج نہ پہنو، سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کچھ پیو اور نہ کچھ کھاؤ، سونے اور چاندی کے برتنوں کے پلیٹوں میں کچھ کھانا پینا بھی نہیں، کیونکہ یہ کافروں کے لیے ہے دنیا میں اور مسلمانوں کے لیے ہے آخرت میں۔ تو اس حدیث شریف کی وجہ سے صرف کھانا پینا نہیں بلکہ استعمال کے جتنے بھی طریقے ہیں، چاہے وہ خوشبو کے لیے استعمال ہو، چاہے وہ تیل کے لیے استعمال ہو، چاہے وہ شیشے کے لیے استعمال ہو، چاہے وہ شیشے کے لیے استعمال ہو، تو سونا اور چاندی کے برتن ان سب چیزوں کے لیے استعمال کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو فرماتے والاکل وشرب، کھانا پینا، والادہان خوشبو لگانا، وتطیب والادہان تیل لگانا، والتطیب خوشبو لگانا من اناء ذہب سونے کے برتن میں، وفضۃ اور چاندی کے برتن میں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ للرجل والمرأۃ، مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ عورت زیورات کے طور پر سونا اور چاندی استعمال کر سکتی ہے، جبکہ مرد کے لیے بطور زیور کے بھی سونا اور چاندی کا استعمال یہ ٹھیک نہیں۔ اس کا تفصیلی حکم انشاءاللہ اگلے اسباق میں آ رہا ہے۔ لا من رصاص، رصاص کہتے ہیں سیسے کو، ایک خاص قسم کا سیسہ جو بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، جس کو رانگ کہتے ہیں اردو میں۔ تو رانگ کے بنے ہوئے برتن، و زجاجن یا زجاجن، اور کانچ کے بنے ہوئے برتن، و بلورن اور بلور کے بنے ہوئے برتن، و عقیقن اور عقیق کے بنے ہوئے برتن۔ اور تو ان برتنوں میں کھانا پینا یا تیل استعمال کرنا یا خوشبو استعمال کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے۔ اسی طرح پیتل کا برتن بھی استعمال کرنا یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ انہ توضأ من طور من صفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیتل کے برتن میں موجود پانی سے وضو فرمایا۔ سونے اور چاندی کے برتن کے علاوہ جتنے بھی رسائل سے، جتنے بھی معدنیات سے برتنیں بنائی جاتی ہیں، چاہے مٹی سے بنائے جائے، چاہے کسی عقیق وغیرہ سے، بلور وغیرہ سے، زجاج اور کانچ کے برتن ہوں یا رانج وغیرہ ہو، تو سب کے برتن استعمال کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وحل الشرب من اناء مفضض والرکوب علی سرج مفضض، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مفضض برتنوں کا حکم ذکر فرما رہے ہیں۔ مفضض برتنوں سے مراد وہ ہے کہ وہ برتن تو بنے شیشے کے ہوں یا بلور کے ہوں یا جو ہے کسی اور مٹی وغیرہ کے ہوں، لیکن اس پر سونا یا جو ہے چاندی چڑھائی ہوئی ہو اور وہ مفضض ہو، یعنی سونے کا پانی اس کو دیا گیا ہو یا چاندی کا پانی اس کو دیا گیا ہو، یا چاندی سے اس کی ملمہ سازی کی گئی ہو، اس پر چڑھی ہوئی ہو اور اس کو خوبصورت بنایا گیا ہو، تو ایسے برتن میں پینے سے جو ہے حلال ہے، مکروہ نہیں ہے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جبکہ صاحبین کے نزدیک ایسا برتن استعمال کرنا بھی ٹھیک نہیں۔ البتہ امام صاحب کے نزدیک بھی شرط یہ ہے کہ جس جگہ منہ لگا کر پیے وہاں پر چوندی نہیں ہونی چاہیے۔ والرکوب علی سرج، اس طرح اگر زین پر، گھوڑے کے زین پر بھی اگر کچھ سونا چڑھایا گیا ہو
تو اس پر بھی بیٹھ کر سواری کرنا یہ جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہاں اس جگہ پر بیٹھک نہ ہو جہاں پر سونا چڑھا ہوا ہے یا چاندی۔ والجلوس علی کرسی مفضل، اسی طرح اگر کرسی پر چاندی چڑھی ہوئی ہے اس پر اگر کوئی شخص بیٹھے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ویتقی موضع الفضة، البتہ چاندی والی جگہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر چاندی والے ہی جگہ پر وہ منہ لگا کر پانی پیتا ہے یا چاندی والی جگہ پر وہ زین پر یا کرسی پر بیٹھتا ہے تو یہ پھر مکروہ تحریمی ہو جائے گا۔ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْكَافِرِ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک خاص ضابطہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اس ضابطے کا حاصل یہ ہے عزیز طلبہ کہ کافر کا قول اسی طرح فاسق کا قول یہ معاملات میں تو قبول کیا جاتا ہے لیکن دینیات میں قبول نہیں کیا جاتا۔ معاملات سے وہ معاملات مراد ہے جو بندوں کے آپس میں ہوتے ہیں، تو ایسے معاملات میں کافر کا قول قبول کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ کے پاس یہودی یا نصرانی عیسائی ملازم ہے، مزدور ہے، آپ اس کو بازار بیچتے ہیں کہ جاؤ بھی بازار سے میرے لیے گوشت خرید کر لے آؤ، وہ گوشت خرید کر لاتا ہے۔ بازار میں دونوں قسم کے لوگ ہیں، کافر بھی ہے مسلمان بھی ہے، کافر قصائی بھی ہے مسلمان بھی کا گوشت بیچتے ہیں۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی کس سے گوشت لے کر آئے؟ اس نے کہا بھئی میں مسلمان سے خرید کر لایا ہوں، تو اس کا یہ قول قابل قبول ہے معاملات میں۔ تو یہی فرما رہے وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْكَافِرِ فِي الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ، حل اور حرمت میں کافر کا قول قبول کیا جائے گا، یعنی وہ حل اور حرمت جو معاملات کے ضمن میں حاصل ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں نہیں، بلکہ وہ اگر خبر دے رہے ہیں کسی چیز کے حلال ہونے کی یا حرام ہونے کی تو اس کا قول اس میں قبول کیا جائے گا۔ والمملوک والصبی، اسی طرح غلام کا بھی صبی کا بھی، فی الہدیت ہدیہ میں، والاذن اور اجازت میں۔ اگر بچے نے کہا فلاں شخص نے مجھے ہدیہ کیا ہے یہ چیز آپ استعمال کر لیں تو ٹھیک ہے، ولی کے لیے اس کے اختیار ہے۔ اسی طرح اگر غلام کہے مجھے اجازت ملی ہے اپنے مالک کی طرف سے میرے ساتھ تجارت کرے تو اس کے ساتھ تجارت کرنے کی اجازت ہے، تو اس میں ان کا قول قابل قبول ہے۔ والفاسق، اور اسی طرح فاسق کا قول بھی فی المعاملات، تمام معاملات میں قابل قبول ہیں، یعنی وہ حل اور حرمت جو معاملات کے ضمن میں حاصل ہوں ان میں ان لوگوں کا قول قابل قبول ہے، کافر کا بھی، سبی کا بھی، فاسق کا بھی اور مملوک کا بھی۔ لیکن جو معاملات کی قبیل سے نہ ہو، دینیات سے ہو، تو وہاں پر ان کا قول قبول نہیں کیا جائے گا۔ لا فی دیانات، یعنی دیانات میں ان کا قول قبول نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ رمضان کے چاند کی خبر دے دے اور وہ فاسق ہیں تو اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ دینیات سے ہیں۔ دیانات میں بندوں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں معاملہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں ان حضرات کا قول قابل قبول نہیں کہ مثلا کسی چیز کے بارے میں کہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اس بارے میں ان کا قول قابل قبول نہیں ہوگا۔ ومن دعی الی ولیمۃ، اب یہاں سے خاتمۃ الباب ہے مصنف علیہ الرحمہ، اس میں یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو دعوتی ولیمہ کے لیے بلایا گیا اور وہمہ لعب وغناء، وہاں جا کر اس کو پتہ چلا کہ یہاں پر تو کھیل کود ہے اور گانا گا رہا ہے لوگ، اور گانے سجی ہوئی ہے اور ڈانس کی محفل سجی ہوئی ہے، تو فرماتے ہیں اب یہاں اس کے پاس سامنے دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ دعوت قبول کرے، سنت پر عمل کرے، اور ایک بات یہ ہے کہ اس محفل سے اٹھ کر چلا جائیں۔ تو فرماتے ہم دیکھیں گے کہ جس محفل میں کانا لگے ہوئے، دسترخوان لگے ہوئے، اسی محفل، اسی کمرے میں، اسی برآمدے میں، اسی حال میں ساتھ جو ہے کانا بھی کھایا جا رہا ہے اور ساتھ گانے اور جو ہے ڈانس کی محفل بھی سجی ہوئی ہے، تو پھر ایسے جگہ پر بیٹھ کر کانا کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں سے وہ اٹھ کر واپس آ جائے، اس لیے کہ یہ گناہ ہے۔ ہاں اگر کانا ایک جگہ پر ہے، کانے کا حال الگ ہے، دسترخوان الگ ہے، اور یہ گانا اور ڈانس کی محفل الگ جگہ پر ہیں، دوسری جگہ پر ہیں، تو پھر وہاں پر بیٹھ کر کھانے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ
جس شادی یا جس ولیمے پر جو ہے گانے اور ڈانس کی محفل سجی ہوئی ہو، چاہے الگ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک ہی ولیمے کی خوشی میں یہ کچھ ہو رہا ہے، ایک گھر میں یہ ہو رہا ہے اور دوسرے گھر میں ساتھ کھانا کھلایا جا رہا ہے، تو مقتدا آدمی، دیندار آدمی کے لیے ایسے ولیمے میں شرکت کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ وہ لوگوں کا پیشوا ہے، اور اس سے پیشوا اور مقتدا لوگوں کی جو ہے بدنامی ہے، تو وہ اس جگہ سے واپس جائے۔ ومن دعی الی ولیمۃ، اور جس شخص کو ولیمے کے لیے بلایا گیا، وثمہ لعب وغناء، وہاں پر ڈانس اور غنا گانے گائے جاتے ہوں، یقعد ویأکل، تو وہ بیٹھ جائے اور کھائے، مطلب یہ کہ الگ جگہ پر ہو، اسی جگہ پر نہ جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے وہ کرسی پر بیٹھ گیا، سامنے ڈانس ہو رہی ہے اور عورتیں ڈانس کر رہی ہے، تو پھر اس کے لیے وہاں بیٹھنا جائز نہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سب سے پہلے یہ مسئلہ پڑھا کہ گوشت جو ہے اس کی حرمت سے دودھ بھی حرام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دودھ اور پسینہ یہ گوشت کے تابع ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے مختلف برتنوں کا حکم پڑھا، پھر جو مفزز برتن ہیں ان کا حکم بھی پڑھا، اور آخر میں ہم نے ضابطہ پڑھا کہ معاملات میں تو فاسق اور کافر کا قول قبول کیا جاتا ہے، دینیات میں ان کا قول قبول نہیں کیا جاتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔